السلام علیکم ناظرین، اس وقت دو بڑے اہم معاملات اور کیس ہیں جو ٹیسٹ کیس ہوں گے موجودہ حکومت کے لیے۔ ایک شریف فیملی کے حوالے سے جو قومی احتساب بیورو اور دیگر تحقیقاتی ادارے جو ان کا گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کا ایک طرف رائیونڈ پراپرٹی کا کیس جو ہے وہ بھی کھولا جا رہا ہے، ان کے ڈاکومنٹس کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جن کے بعض الاٹمنٹس جو ہیں وہ غیر قانونی کی گئی ہیں، اس کی بھی ہم ذرا بات چیت کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو جو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، اس کے تناظر میں ان کی جو پاکستان میں اب پراپرٹیز ہیں ان کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو قومی احتساب بیورو ہے اس سلسلے میں وہ قانونی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حوالہ ہے وہ شوگر سکینڈل اور اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں جہانگیر خان ترین کے کیس کے حوالے سے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے اپنے بڑے سینئر رہنما اور جو اس وقت پولیٹیکل بلیک میلنگ بھی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور موجودہ حکومت کو کر رہے ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان اور کچھ قومی اسمبلی کے ارکان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور بیشتر ان میں سے ساؤتھ پنجاب کے یا سینٹرل پنجاب سائڈ کے وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے آزاد حیثیت میں سپورٹ کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت کے لیے کردار ادا کیا تھا، یا ان کا جو پرانا گروپ جو پاکستان مسلم لیگ کاف کا دور حکومت تھا اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی چند افراد جہانگیر خان کے ساتھ تھے، تو ان کو ساتھ ملا کر اب پریشر ڈالا گیا انہوں نے، اور اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ملاقات کے لیے ٹائم دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ابتدائی دور پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا جی اس کمیٹی سے آپ مل لیں اور جو بھی اپنے آپ کے تحفظات ہیں ان سے بات کر لیں، لیکن جہانگیر ترین نے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ براہ راست پرائم منسٹر سے تمام ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کا اندیہ ابھی حکومتی حلقوں سے دیا جا رہا ہے کہ عن قریب یہ ملاقات ہوگی۔ یہ ٹیسٹ کیس اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر تو جہانگیر ترین کو یہ فیور دی جاتی ہے یا ان کے کہنے کے اوپر تحقیقات کا رخ بدلا جاتا ہے یا تحقیقاتی ٹیم کو بدلا جاتا ہے یا تحقیقاتی ٹیم میں سے کسی افسر کو نکالا جاتا ہے یا بدلا جاتا ہے، تو پھر یہ معیار شریف خاندان کے مقدمات، یہ معیار زرداری صاحب اور ان سے متعلقہ جو افراد ہیں ان کے مقدمات میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ملزم کو اگر آپ فیور کریں گے تو پھر آپ کو سب ملزمان کو فیور کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کرائیٹیریا مخالفین کے لیے کچھ اور ہو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ اور ہو۔ تو اس لیے یہ جو دونوں معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے۔ دونوں معاملات پنجاب کی سیاست کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں، اور دونوں معاملات جو ہیں کہ وہ ملک میں جو احتساب کی بات کی جا رہی ہے یا انصاف کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو عوامی رائے عامہ ہے اس کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالیں گے، اور ان دونوں معاملات کے نہ صرف موجودہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی جو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے بڑی محدود ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور پھر آئندہ انتخابات جو ہوں گے اس میں بھی جو نئی صف بندی ہو سکتی ہے، جو جہانگیر خان ترین کا گروپ ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے، کس پارٹی کے ساتھ رہتا ہے، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر جتنا پیسہ جہانگیر ترین کے پاس ہے اور جس طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، تو وہ کس طرح سے پھر اگلے الیکشن میں بھی اثر انداز ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بڑے اہم کیسز ہیں اور بڑے اہم ڈیسیژنز جو ہیں اور یہ ہوں گے، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ بڑے گہرے مرتب ہوں گے۔ ابھی شریف فیملی صاحب کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ایک طرف تو رائیونڈ کی پراپرٹی کے حوالے سے ہیں جہاں پر کوئی تقریباً 1580 کنال اراضی ہے، جہاں نواز شریف صاحب اور ان کے تمام جو شہباز شریف اور باقی فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے کوئی 1180 کنال کے اوپر، اور 400 کنال پر ان کے ریزیڈینشیل جو کمپلیکس ہے جس میں تمام بھائیوں کے گھر اور ان کی فیملی کے گھر ہیں وہ ہیں، اور کچھ اس میں کہا جاتا ہے کہ اوقاف کی زمین بھی ہے جو اس سارے علاقے میں انہوں نے اپنے نام کی ہوئی ہے یا اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ میاں صاحب نے لندن میں ابھی ایک دو روز پہلے جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ میڈیا سے مختصر بات چیت کی تھی اپنے انہی فلیٹس کے باہر جو پاناما کیس کے اندر جن کا بہت تذکرہ ہوا اور جس کی وجہ سے ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض جو عمران خان صاحب کا ذاتی بغض یا اناد ہے اس کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ پراپرٹی
انہوں نے اسی طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا جس طرح سے لندن کی پراپرٹیز کے بارے میں شکر ادا کرتے تھے کہ نہیں ہماری اپنی، ہم نے بڑی حق حلال کی کمائی سے بنائی ہے. اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکومنٹس بڑے لیگل ڈاکومنٹس ہیں اور ہم نے بڑے لیگل طریقے سے پراپرٹی لی تھی. ساتھ انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب اور جو متعلقہ ان کے محکمے ہیں ان کو خبردار بھی کیا اس میڈیا کی گفتگو میں جی کہ وہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو ہے کہ وہ کچھ ایسا کام نہ کریں جو غیر قانونی ہو. اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے امید ہے کہ یہ افسران جو ہیں کہ وہ قانون کا ساتھ دیں گے. اب وہ قانون کیا ہے، ان کی نظر میں غیر قانونی معاملات کیا ہیں، اس کی تشریح تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ لاہور میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی آوازیں سامنے آئی تھیں جہاں پہ اعلیٰ جو سرکاری حکام ہیں ان کو یا ان کے اہل خانہ کو یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. تو وہی ٹون ذرا ڈیفرنٹ تھی میاں صاحب کی، لیکن پیغام جو ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے وہی تھا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم واپس بھی آ سکتے ہیں یا حکومت ہماری بھی آ سکتی ہے. تو بٹوین دی لائن لگتا ہے کچھ میسیج جو ہے انہوں نے ایسا ہی دیا. دوسری طرف جو شوگر کرائسس اور یہ سارا سکینڈل ہے، جہانگیر ترین کے خلاف بھی گھیرا بڑا تنگ ہوا، لیکن انہوں نے ایک طرف پولیٹیکلی جو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ طریقہ کار استعمال کیا، اور دوسری طرف چینی کی قیمتوں کے حوالے سے ابھی تک جو ہے کہ وہ کمی نہیں ہو پا رہی اور دستیابی بھی جو ہے مشکل ہوئی ہے. تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے یہ اتنا بڑا مضبوط کارٹل ہے، یہ مافیا ہے، یہ ہر حکومت کو مفلوج کر دیتا ہے اور ہر حکومت جو ہے کہ وہ بے بس نظر آتی ہے. اس کی اگر آپ ذرا شوگر مل مالکانز کو دیکھیں اور جو آگے ہول سیل ان کے ڈیلرز ہوتے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ سارا ہے کہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں اور اس بڑی انڈسٹری کو یہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اور جتنی اکنامک منسٹریز ہیں اسی شوگر مافیا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ابھی جو گورنمنٹ کا ایک لسٹ ہے اس کے مطابق 85 شوگر ملے ہیں پاکستان میں، 45 پنجاب میں ہیں، 32 سندھ میں اور 8 خیبر پختونخوا میں. ان میں سے جو پاکستان مسلم لیگ نون یا شریف فیملی کے ساتھ جو افیلیٹڈ ہیں جو شوگر ملے ہیں ان کی تعداد 14 ہے. 11 ملیں ایسی ہیں جن میں شریف فیملی یا ان کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ ملکیت ان کے پاس ہے. 2 چودھری منیر صاحب ہیں جو رحیم یار خان کے ہیں. یہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ کی جو صاحبزادی کی شادی ان کے بیٹے سے ہوئی ہے، 2 ان کی ملیں ہیں. اور انٹرسٹنگلی ان کی ملوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی یا ان کے جو ارکان ہیں ان کے شیئرز بھی ہیں، جس میں خسرو بختیار جو اس وقت وزیر صنعت و پیداوار ہیں اور پرویز الہی صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، ان کے شیئر اس میں ہیں. اور پھر ہارون اختر صاحب کی ایک مل ہے. پھر پیپلز پارٹی کے بھی جو افراد ہیں، زرداری صاحب یا جو ان کے بڑے کلوز لوگ ہیں، ان کے بھی 7 شوگر ملے ہیں جن کے اندر ان کی ملکیت ہے. پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے اس میں بھی 7 ایسے لوگ ہیں جو شوگر کا کاروبار ان کا ہے. باقی کاروبار بھی ہیں لیکن شوگر کا کاروبار بھی ہے. اس میں جہانگیر ترین صاحب کی 2 شوگر ملے ہیں. میاں اظہر صاحب جن کے صاحبزادے حماد اظہر جو وزیر خزانہ بھی ابھی تھے اور ابھی ان کو توانائی کا وزارت کا منصب دیا گیا ہے، وہ نصر اللہ درشق صاحب جو حکمران جماعت میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی بھی پی ٹی آئی میں ایم این اے ہے. اور انور چیمہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کاف سے جن کا تعلق ہے، ان کی بھی ایک شوگر مل ہے اور وہ بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہر دور میں حکومت میں رہتے ہیں اور اکنامک منسٹریز میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہی فیصلے کرنا ہوتے ہیں. تو اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، قیمتوں میں کمی کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی سیکٹر سے اٹھا کے بندے کو فیصلہ سازی میں یا پالیسی سازی میں بٹھا دیں تو وہ یقیناً اپنی انڈسٹری کو بیجا فیور کرتا ہے اور جو کارٹل ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور اس طرح سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے اکنامک منسٹریز میں حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے افراد کو لائیں جن کے بزنس انٹرسٹ نہ ہوں. بزنس انٹرسٹ ہوں گے تو پھر وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں گے، حکومت کو یا عوام کا خیال نہیں رکھیں گے. اور دوسری بات احتساب کے حوالے سے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ضرور ملاقات کرنی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے صرف ان ارکان اسمبلی کو پنجاب کے یا نیشنل اسمبلی کے جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں ان کو نہیں بلکہ تمام ارکان اسمبلی جو بھی ان کے اپنے
پارٹی سے یا اتحادی جماعتوں سے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً ٹائم دیں. وزیر اعظم کا منصب جو ہے وہ عوامی نمائندگی کا منصب ہوتا ہے, تو عوامی نمائندوں کو وقت دیں, ان سے تجاویز لیں, بہت سے فیصلوں میں ان کو مدد ملے گی, لیکن کوئی ایسا کمپرومائز یا کوئی ایسا ڈیسیژن نہ لیں جس کی وجہ سے ملک میں جو احتساب کی کریڈیبلٹی ہے, انصاف کی کریڈیبلٹی ہے, یا مخالفین کے لیے کچھ اور اصول اور اپنے افراد کے لیے کچھ اور اصول کا اگر تاثر گیا تو پھر اس سے ان کی جو ساکھ ہے یا ان کی جو بھی جدوجہد تھی 22 سال کی وہ ساری کی ساری خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی ان کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساکھ بہتر ہو جائے اور وہ احتساب اور انصاف کے حوالے سے جو اصول یا انہوں نے معیار مقرر کیا ہے یا جس کی جدوجہد کی ہے اس پر وہ عوام سے اگلے الیکشن میں بھی ووٹ لے سکیں یا اس حوالے سے سرخرو ہو سکیں, تو پھر ان کو ان دونوں معاملات میں, شریف فیملی کے مقدمات میں بھی اور جہانگیر ترین کے معاملات میں بھی ایک اصول اور ایک ہی پالیسی رکھنی ہوگی.